رزق کی تنگی، کالا جادو، عملیات اور آسیب اور اس طرح کے جو اثرات ہوتے ہیں نزل بد، ان کا کامل وظیفہ، خاص طور پہ وہ عورتیں جن کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، کامل وظیفہ۔ آج ڈاکٹر اسد عربی اس قدر پریشان ہیں، اکثر مریض ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارا کاروبار، ڈاکٹر صاحب فیس کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم آپ کو فیس کیسے دے دیں؟ یہ دکھ دل کے اندر اس طرح اکھڑتا ہے جس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے کہ بس ایک ڈائنامائٹ نیچے رکھ دے۔ اور آپ کبھی دیکھیں سعودی عرب میں تو یہ چیز بہت عام ہے، بڑے بڑے پتھر کے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایسے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں اور ایسے پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں جو رزق کی تنگی، کالا جادو، نظر بد، کالا بنگالی، لال خون، پیلا خون، ہرا نیلا، ہر قسم کے ایسے وظائف دے دے گا، لیکن رزق کی تنگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں خود سعودی عرب گیا، میں مکہ کا مقیم رہا، میں مکہ کا رہائشی رہا، اور مکہ میں کعبہ کے پاس کعبے کا غلاف پکڑ کے یہی منظر دیکھا کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو کس طرح وہ دور ہوگی۔ اس طرح دور نہیں ہوگی کہ آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں۔ رزق کی تنگی کا وظیفہ وہ جو مجرب وظیفہ ہے، دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور میری دلیل کو، ڈاکٹر اسد عربی کی دلیل کو صرف پاکستان میں نہیں، سعودی عرب کا بڑے سے بڑا مفتی اعظم لے آئے، آپ شیخ الاسلام لے آئے، دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ رزق کی تنگی کا وظیفہ جو میں بتانے چلا ہوں آپ لے کے آ جائیں، اور میں اپنی دلیل پیش کروں گا، چاہے اسلامک اسکالر لندن، امریکہ، کینیڈا سے لے آئیں، حرمین سے آپ کوئی بھی حرمین کا کعبے کا امام لے آئے اور وہ مجھے کہہ دے کہ ڈاکٹر اسد عربی غلط کہہ رہا ہے، تو میں بھی یہاں پہ ہوں اور ڈاکٹر اسد عربی کا وظیفہ وہ مان کے رہے گا۔ یہ دیکھیں کہ رزق کی تنگی ہے اور کاروبار میں بندش ہے، کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے، خاص طور پہ رزق کی تنگی کے لیے کثرت تلاوت ہے۔ مکہ میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ عشق وہ قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ آپ ارد گرد عرب کے تمام ممالک دیکھ لیں، کثرت تلاوت ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں کسی بھی صحیح عالم جو کہ واقعی مستند عالم ہوگا، اس کا جہاں پہ بھی مدرسہ ہوگا یا جامعہ ہوگا، وہاں پہ کثرت تلاوت ہو رہی ہوگی۔ ہم نے تو شروع میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں تلاوت کی شروعات ہوئی، کوئی شادی ہے یا کاروبار شروع کیا، تلاوت شروع کی، درس رکھا، درس میں سب سے پہلے تلاوت رکھا تو وہ کاروبار کامیاب رہا ہمیشہ۔ بعد میں مائیوں ہوئی، مہندی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن پہلا جو تھا منزل کا راستہ وہ تھا قرآن خوانی ہوئی۔ اور پھر یہ دلیل ہے کہ جہاں کثرت تلاوت کا آپ وظیفہ رکھیں گے وہاں پہ آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ ان گھروں میں جہاں تلاوت ہوتی ہے، صرف تلاوت نہیں کثرت تلاوت ہوتی ہے، رزق کی تنگی کا، کالا جادو کا صرف ایک ہی وظیفہ ہے بس، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اور آپ چلے یہ بھی دیکھ لیں کہ مصر میں صحف جو نازل ہوئے، مصر کی آبادی کو دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں، اور
सऊदी अरब में तो मिस्री लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां पूरे गोल्ड से तर रहती हैं। सऊदीया में एक दफ़ा जाना हुआ तो एक साहब कहने लगे, डॉक्टर असद अरबी ये सारे पहाड़ देख रहे हैं, 18 पहाड़ हैं, 18 पहाड़ों में एक पहाड़ भी अब तक गोल्ड से, सोने से ख़त्म नहीं हुआ है। 18 कहाँ ख़त्म होंगे। कुरान नाजिल कहाँ हुआ? मक्का मुकर्रमा में। सुहूफ नाजिल कहाँ हुए? उन इलाकों में जहाँ पे आज तक कभी किसी को रिस्क की तंगी हुई नहीं है। और ये भी देख लें कि आप कभी किसी भी आलिम के पास, मुअल्लिम के पास जाएंगे तो पता आपको यही चलेगा कि वो कुरान से वजीफा देगा, कोई तावीज़ नहीं देगा, कोई फूंक नहीं मारेगा, कोई दम दुरूद नहीं करेगा। वो आपको देंगे तो फिर यही कहेंगे कि भी देखो ये वजीफा है, या 313 मरतबा, 111 मरतबा या इस तरह पढ़ना है। जहाँ भी रिस्क की तंगी का मामला हो या बंदिश हो, नाचीज़ डॉक्टर असद अरबी का तजुर्बा है ये, कसरत तिलावत शुरू कर दी, वारे न्यारे हो गए। अक्सर होता है, ज़रूरत होती है हर बंदे की किसी न किसी चीज़ की। ख़ास तौर पे मैंने तो खुद ये देखा, हाँ ये है कि एक पारा नहीं, 2 पारा नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ा वो ज़रूरत पूरी हो गई। कसरत तिलावत रखी तो फिर तो वो इनामात मिले कि कुछ पूछिए ही नहीं। तो सिर्फ एक और एक ही वजीफा है, कसरत तिलावत रखेंगे तो फिर इसकी तंगी भी ख़त्म होगी। ये बात भी याद रखें कि ये लोग कहते हैं कि सिर्फ तिलावत से कुछ नहीं होता, आपको मायने से भी पढ़ना है। लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखें कि कसरत तिलावत रखेंगे तो मायने पढ़े या ना पढ़े, तफसीर पढ़े या ना पढ़े, उस कसरत तिलावत की इतनी बरकत है कि आप भूल जाएंगे सब कुछ। कि तंगी कभी आई भी थी, माना पढ़ना, तफसीर पढ़ना, तर्जुमा, वो बेहतरीन तरीन अमल है। लेकिन कसरत तिलावत भी है। कुरान ने खुद कहा, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। रत्तिलिल कुरान का क्या मतलब है? कि तिलावत करें। कुरान ने ये नहीं कहा वरत्तिलिल कुरान बिमानी, माने ज़रूर हो, तफसीर ज़रूर हो, लेकिन उसके लिए एक अलग वक्त देना चाहिए। और ख़ास तौर पे रात को और फजर की तिलावत बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। डॉक्टर असद अरबी का आज का तोहफ़ा।